السلام علیکم۔ کیا آپ ہر ماہ تنخواہ لیتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایک بہت اہم سوال ہے کہ آپ کی تنخواہ 2%، 5% یا 10% صدقہ کرنا ضروری ہے؟ اور اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کئی مہینوں یا سالوں سے پیسے جمع ہیں تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے؟ اور سب سے اہم بات، اگر آپ ہر ماہ صدقہ کرتے رہتے ہیں تو کیا اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے؟ ممکن ہے آپ ان سوالات میں سے کسی ایک کا جواب غلط سمجھ رہے ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم صدقہ، زکوٰۃ، تنخواہ کی بچت اور بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم کے متعلق یہ تمام باتیں آسان مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی دور کریں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں واضح کر لیجئے کہ اسلام نے ہر مسلمان کے لیے یہ مقرر نہیں کیا کہ وہ اپنی تنخواہ کا لازماً 5% یا 10% صدقہ کرے۔ اگر کسی شخص کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ لازماً 5,000، 10,000، 20,000 وغیرہ ہر ماہ صدقہ کرتا رہے، بلکہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا چاہے نفلی صدقہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی 100 روپے دے سکتا ہے، کوئی 500 روپے، کوئی 5,000 روپے بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ مال دیا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ صدقہ کر سکتا ہے، لیکن نفلی صدقے کی کوئی مقررہ ماہانہ شرح شریعت نے فرض نہیں کی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ یہاں اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک ہی چیز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ صدقہ عام نیکی ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردہ فرض عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسی طرح کی بہت سے آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ قرآن میں کئی جگہ دہرایا ہے۔ یعنی نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کی اہم فرض میں سے ایک فرض عبادت ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تو ہر ماہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتا ہوں، اس لیے مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دونوں الگ احکام ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص کی تنخواہ 80,000 روپے ہے، وہ گھر کے اخراجات نکالتا ہے، بچوں کی فیس دیتا ہے، راشن خریدتا ہے، بجلی، پانی، گیس اور دوسرے اخراجات ادا کرتا ہے، اور ہر ماہ 2,000 روپے کسی غریب کو دے دیتا ہے۔ یہ 2,000 روپے نفلی صدقہ ہو سکتے ہیں، یہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن اب فرض کریں کہ اسی شخص کے پاس سال کے آخر میں اتنی بچت موجود ہے جو شرعی نصاب تک پہنچ چکی ہے، اور زکوٰۃ کی دوسری شرائط بھی پوری ہو گئی ہیں، تو اب اس پر زکوٰۃ کا الگ حکم آئے گا۔ یعنی صرف 2,000 روپے ماہانہ صدقہ کرنے کی وجہ سے واجب زکوٰۃ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم۔ ذرا غور کیجئے، ہم اکثر سوچتے ہیں اگر میں نے پیسے دے دیے تو میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ صدقے سے برکت ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یعنی آپ کے پاس بہت زیادہ مال نہیں بھی ہے تو یہ مت سوچیں کہ میرے پاس صرف 100 روپے ہیں، میں صدقہ کیا کر سکتا۔ آپ کی استطاعت کے مطابق تھوڑا بھی صدقہ کرنا صدقہ کہلائے گا، اور وہ بہت بڑی قیمتی چیز ہوگی اللہ کی نظر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ بینک میں جمع پیسوں پر زکوٰۃ کب فرض ہوگا؟ یہ سوال آج کے دور میں بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اب تقریباً ہر شخص کا کسی نہ کسی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ کسی کی تنخواہ اکاؤنٹ میں آتی ہے، کسی کے پاس بچت ہوتی ہے، کسی نے گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، کسی نے بچوں کی تعلیم کے لیے، اور کوئی مستقبل کے لیے رقم محفوظ کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بینک میں پڑی ہوئی رقم بھی زکوٰۃ میں شامل ہوگی؟ جواب ہے ہاں۔ اگر وہ رقم آپ کی ملکیت ہے اور قابل زکوٰۃ مال کی شرائط پوری کرتی ہے تو صرف بینک میں ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ سے مستثنی نہیں ہو جاتی۔ یعنی پیسہ گھر کی الماری میں ہو یا بینک اکاؤنٹ میں، ہر صورت اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوئی یا نہیں۔ عام طور پر نقدی اور دیگر قابل زکوٰۃ مال کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ مال نصاب تک پہنچے اور اس پر ایک قمری سال یعنی ایک اسلامی سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور عام نقدی مال پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ زکوٰۃ کا حساب صرف ایک مہینے کی تنخواہ دے کر نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان کو اپنے قابل زکوٰۃ کا مجموعی دیکھنا ضروری ہے۔ مثلا بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے، گھر میں کتنی رقم موجود ہے، سونا یا چاندی ہے، دیگر قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں، اور متعلقہ قرض وغیرہ کا حکم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو شرعی اصول کے مطابق دیکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے تو کس کو دے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زکوٰۃ تو دینا چاہتا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کس کی دی جائے۔ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مستحقین بیان کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ کے کام پر مقرر لوگوں جن کی دلجوئی مقصود ہو، غلاموں کی آزادی، قرض داروں، اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرائض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ۔ یعنی اس کو ایک لائن میں دیکھا جائے تو فقیر، مسکین، زکوٰۃ کارکن، تالیف قلب، آزادی، قرض دار، فی سبیل اللہ اور مسافر ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ سامنے والا شخص واقعی شرعی طور پر مستحق ہے یا نہیں۔ صرف یہ سوچ کر یہ غریب نظر آ رہا ہے اسے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو کافی نہیں ہوگا، اور اگر کسی مخصوص رشتہ دار یا ضرورت مند کے بارے میں شک ہو تو اہل علم سے مسئلہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا بہتر ہے۔ کیا صرف پیسے دینا ہی صدقہ ہے؟ نہیں، اسلام میں صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کر کے کمانے،
خود فائدہ اٹھانے اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ذکر فرمایا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یعنی آپ کے پاس لاکھوں روپے ہونا ضروری نہیں، اس کے باوجود بھی آپ خیر کے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی پریشان حال شخص کے کام آنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اب ذرا اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، آپ کو اپنی تنخواہ کے بارے میں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہے؟ حلال کمائی کی، صدقہ کرنے کی، یا بینک میں جمع بچت زکوٰۃ کی؟ اگر آپ نے بھی اپنی بینک سیونگ کی زکوٰۃ کا حساب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے بعد اپنی رقم کا جائزہ ضرور لیجئے، کیونکہ مال صرف جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔